اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولاک یا علی لما كان لفاطمة كفوا على وجه الارض صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایک بلند ترین اور بیداری والی صلوات پڑھ دیجئے۔ علماء کرام، عزاداران امام مظلوم، مومنین کرام، اہل عزا، اہل ولا، اہل جلال و جلال پور، اہل عزا، اہل ولا، اہل حق، تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد، توصیف، تعریف اس اللہ کے لیے، اس معبود کے لیے، اس خالق یکتا و یگانہ و حقیقی کے لیے، اس رب کے لیے، اس رب توحید حق صمدی کے لیے کہ جس کی عظمت و جبروت کے سامنے مصطفیٰ اور مرتضیٰ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس کی ہوائیں چلتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون کلمہ گو ہے اور کون کلمہ گو نہیں ہے۔ جس کا سورج چمکتا ہے تو اس کی کرنیں مذہب اور ملت پر تقسیم نہیں ہوتی، اس کا ابر کرم برستا ہے تو چاہے رام کا کھیت ہو یا رحیم کا کھیت ہو، اس کی ہوائیں سب کے لیے، اس کی ذوف شانیاں سب کے لیے، اس کا آب حیات سب کے لیے۔ پھر مسلمان بھی ایسا بن جائے کہ اس کے وجود کی برکتیں صرف کسی ایک خاص طبقے تک محدود نہ ہوں، اس کی برکتیں پھیلیں تو مذہب اور ملت پر تقسیم نہ ہوں، اور درود و سلام لا تعداد، لا محدود، ان گنت، ان تھک، لا متناہی، پے ہم لگاتار رحمتیں نازل ہوں ان ہستیوں پر
کہ جو علم کے لیے زندگی اور جہل کے لیے موت ہیں، جن کا حلم ان کے علم کا، جن کا ظاہر ان کے باطن کا، اور جن کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے، نہ یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ ہی حق میں اختلاف کرتے ہیں، انہی کے سہارے حق کو اس کا مقام ملتا ہے، باطل کی جڑیں کٹ جایا کرتی ہیں اور اس کی زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں۔ حلال و حرام ان سے ہے، عبادتوں کا ڈھنگ ان سے ہے، دعا کا آہنگ ان سے ہے، مسجدوں میں گونجتی ہوئی یہ تکبیریں اور محرابوں سے اٹھتی ہوئی لا الہ کی صدائیں انہی کی محنتوں اور قربانیوں کے صدقے میں باقی ہیں۔ فضیلتیں جن کا طواف کرتی ہیں اور شجاعت جن کے دروازے پر سجدہ ریز ہو جاتی ہے، سخاوت جن کے آنگن کے شجر کا نام ہے، ہر فضیلت جن کی فضیلت کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ رحمتیں نازل ہوں ان مقرب ترین ہستیوں پر۔ عزیزان ملت، آج کی اس مخصوص مجلس میں ایک کنیز زہرا اور جناب شفیق صاحب ہمارے بہت ہی عزیز ہیں، مولا ان کو سلامت رکھے اور تمام مومنین کو اور مومنات کو سلامت رکھے، ان کی والدہ گرامی کے سال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ تو آج کی اس مخصوص مجلس میں اس خاص بی بی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت کی بیٹی نہیں، نبوت کی بیٹی ہے۔ وہ خاتون جنت، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، وہ بطول، وہ زکیہ، وہ طاہرہ، وہ قدسیہ، یہ وہ خاتون ہے کہ جب نبی اپنے جسم میں ضعف محسوس کرتا ہے تو کسی ڈاکٹر اور طبیب کے پاس نہیں جاتا بلکہ در سیدہ پر آ کر سلام کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کو شفا اسی در سے ملتی ہے، امت کو شفاعت اسی در سے ملے گی۔ جسے نبی امت کی ماں بنائے اسے نبی کی زوجہ کہتے ہیں، جسے نبی امت کی ماں بنائے اسے نبی کی زوجہ کہتے ہیں، جسے نبی اپنی ماں بنائے اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ بزم سدرہ کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، بزم سدرہ کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں، حد فردوس میں آلوں تو تیرا ذکر کروں، سر پہ قرآن اٹھا لوں تو تیرا ذکر کروں، اور آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں، آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں۔ کیوں؟ کیونکہ تاج عصمت ہے تیرا نام گرامی زہرا، تاج عصمت ہے تیرا نام گرامی زہرا، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا، روح مریم تجھے دیتی ہے سلامی زہرا۔ وہ نبی، وہ خاتم الانبیاء، وہ سید الانبیاء، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل و مدثر، کہ جس کا چلنا مشیت تھا، جس کا بولنا شریعت تھا، جس کی سانسیں تلاوت تھیں، جس کی نیند عبادت تھی، جس کی عقل قرآن تھی، جس کی فکر تفسیر تھی، جس کا نفس نور تھا، جس کا جسم نور گر تھا،
جس کا جسم نور گر تھا، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس تھیں، جس کی راتیں تطہیر تھیں، جو لبوں کو جنبش دیتا تھا تو مشیت کہتی تھی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ تم اپنی رضا اور رغبت سے گفتگو نہیں کرتے، تم جو بھی بولتے ہو وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے، چاہے حدیث ہو یا قرآن ہو، وہ اللہ کی وحی ہے۔ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی منبر کی بلندیوں پر سے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان کرتے تھے تو منافقین کا ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ معاذ اللہ علی کی محبت میں نبی دیوانے ہو گئے ہیں، ہر وقت علی کی تعریف، ہر وقت علی کے فضائل، ہر وقت علی کے مناقب، ہر وقت علی کی عظمتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے آیت نازل فرما دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ منبر کی بلندیوں پر سے رسول نے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تھا جو مصطفیٰ کی زبان سے علی کے قصیدے پڑھ رہا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب کنکڑیاں پھینکتا ہے تو اعلان ہوتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تم نے نہیں پھینکی، ہماری قوت نافذہ ہے جو تمہارے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہی ہے۔ یہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نہیں بول رہے، میں بول رہا ہوں۔ یہ کنکڑیاں پھینکتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نے نہیں پھینکی، میرا فعل ہے، یہ میرا کام ہے، یہ ہماری قوت ہے جو تمہارے ہاتھوں سے کنکڑیاں پھینکوا رہی ہے۔ یہ وہ نبی ہے کہ جب لوگ اس کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کرتے ہیں تو مشیت اعلان کرتی ہے۔ سورہ فتح کی 10ویں آیت میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے نبی، جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر آ کر بیعت کی، تمہاری بیعت نہیں کی، میری بیعت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو کوئی اگر ید اللہ کا مصداق اول ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے کہ جب مومنین کو بیعت کرنی ہوتی تھی تو نبی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے تھے۔ اللہ کہتا ہے تمہاری بیعت نہیں ہو رہی، میری بیعت ہو رہی ہے۔ تم نہیں بول رہے، میں بول رہا ہوں۔ تم نے کنکڑیاں نہیں پھینکی، میں نے کنکڑیاں پھینکی۔ کتنی فضیلتیں ہیں جو نبوت کے دامن میں مشیت نے ڈال دی۔ سید المرسلین تجھے بنایا، طٰہٰ تجھے بنایا، یاسین تجھے بنایا، مزمل تجھے بنایا، مدثر تجھے بنایا۔ یہ تمام فضیلتیں نبوت کے دامن میں پروردگار عالم نے ڈال دی۔ تجھے خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوی دی، تجھے ابو طالب جیسا چچا دیا، تجھے علی جیسا بھائی اور وصی دیا، تجھے حسنین جیسے جوانان جنت کے سردار دیے۔ لیکن نہ جانے کون سی ایسی نعمت رہ گئی تھی کہ نبوت کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی۔ ساری نعمتیں نبوت کے دامن میں مشیت نے ڈال دی۔ نہ جانے کون سی ایسی نعمت تھی کہ ابھی نبی مطمئن نہیں ہوا، یہ تمام نعمتیں لینے کے باوجود بھی نہ جانے کون سی ایسی نعمت ہے جس کا نبوت کو انتظار ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب، مجھے معلوم ہے کہ تو نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر جلی سے کیا مانگ رہا ہے۔ اے میرے ولی تو بے فکر رہ، ان قریب ہم تجھ کو وہ شے عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو راضی ہو جائے گا۔ لا سوفا یعطیک ربک فترضی۔ اے میرے نبی، مجھے معلوم ہے کہ تو نظروں کو اٹھا کے اللہ کے آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، تو بے فکر رہے، ان قریب ہم تجھ کو وہ شے عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے
تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دیتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کے تمام مسلمان ان جملہ اعمال کو اس لیے انجام دے رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ مسلمانوں تم چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو، اللہ کہتا ہے لا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب ہم تجھ کو وہ نعمت عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ تو نظروں کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہے، وہ کون سی ایسی نعمت تھی۔ شاعر نے جب زباں کھولی تو لکھنؤ سے آواز دی، ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک قلم سر کو جھکا لے اپنے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ اسی نبی کی پاک زبان سے جب بی بی کے مناقب کا اظہار کرنے کا وقت آیا تو عجیب و غریب سرکار نے حدیث بیان کر دی، جیسے سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہو نبوت نے۔ لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض۔ انشاءاللہ آپ کی طبیعتوں نے مزاجوں نے ساتھ دیا تو نیک نیتی کے ساتھ، مخلص نیتوں کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ، پورے جوش ولا کے ساتھ ہم ولا کے پر لگا کر عرش فضائل کی طرف پرواز کرنے کی کوشش کریں گے۔ منزل مقصود تک نہ بھی پہنچے تو اس مقام پر آپ کو پہنچا دوں گا انشاءاللہ جہاں سے آپ کو کوثر کی خوشبو محسوس ہوگی۔ خدا کی قسم اللہ نے اگر مجھے پر دیے ہوتے تو یہ حدیث زمین کی پستیوں پہ نہیں عرش کی بلندیوں پر جا کر پڑھتا کہ نبی سرکار دو عالم نے یہ فرمایا لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض۔ مجھے معلوم ہے یہ حدیث آپ حضرات نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، بہت سارے ذاکرین نے اس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہوگا، لیکن آج مختلف زاویے سے انشاءاللہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے گفتگو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتی ہے جس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ ایسی ہوگی، علم میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ، علم میں بھی اضافہ ہوگا، فکر انگیز بھی ہوگی اور دل آویز بھی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عظمت محمد و آل محمد پر ایسے درود پڑھیے کہ پتہ چل جائے کہ موسم کی سردی زیادہ نہیں، مودت کی گرمی زیادہ ہے۔ لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا۔ دیکھیں یہ اس بی بی کے مناقب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جسے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کو خود رسول کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اسے بتول کہتے ہیں۔ لولاک یا علی لما کان لفاطمۃ کفوا علی وجہ الارض۔ توجہات کو میری جانب مرکوز رکھیے گا،
سسپینس بنا کے چلوں گا، پھر انشاءاللہ مقصود تک پہنچوں گا. لولاک یا علی، شیعہ سنی دونوں کیا ہے، روایت مستند ہے. لولاک یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی. مسئلہ یہ ہے کہ مجلس سے پہلے جو ہے وہ مرغا کھلا دیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. لیکن بانگ ولا بلند کرنے کے لیے کوئی مرغا حائل نہیں ہو سکتا ہے. لولاک یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض. سرکار نے فرمایا کہ علی اگر تم نہ ہوتے، توجہ، تم نہ ہوتے، لولاک تم نہ ہوتے، لولاک یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض. تم نہ ہوتے، تم نہ ہوتے، تم نہ ہوتے، علی تم نہ ہوتے. لولاک یا علی، علی اگر تم نہ ہوتے، لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض، تو روئے زمین پر زہرا کے کوئی برابر نہ ہوتا. زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ نہیں کہا زہرا اگر تم نہ ہوتی تو علی کے برابر کوئی نہ ہوتا. اگر نبی یہ فرماتے کہ زہرا فاطمہ بطول قدسیہ ہو رہا ہے بطول، اگر تم نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، علی کا کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا. تو فضیلت مولا کی تھی. لیکن اس کے برعکس نبی نے فرمایا لولاک یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض. پوری دیانتداری، ایمانداری اور عالمانہ ذمہ داری سے یہ جملہ منبر پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے لگا ہوں. علی اگر آپ نہ ہوتے تو روئے زمین پر زہرا کا کوئی ہمسر، کوئی برابر، کوئی کفو نہ ہوتا. یہ نہیں کہا زہرا اگر تم نہ ہوتی تو علی کی برابری کون کرتا، علی کا کفو کون ہوتا، علی کا ہمسر کون ہوتا. تو فضیلت علی کی تھی، فضیلت مولا کائنات کی تھی. لیکن اس کے برعکس حکمت نبوت سے یہ جملے ادا ہوئے کہ علی اگر آپ نہ ہوتے تو روئے زمین پر زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. تو اس کا مطلب فاطمہ نے علی کی برابری نہیں کی، علی نے فاطمہ کی برابری کی. بالکل نئی فکر پیش کر رہا ہوں پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ. اگر اس کے برعکس یہ فرمایا ہوتا فاطمہ اگر آپ نہ ہوتی تو علی کے برابر کون ہوتا، علی کا ہمسر کون ہوتا، علی کا کفو کون ہوتا، تو فضیلت مولا کائنات کی تھی. لیکن نبی نے جملے پلٹ دیے لولاک یا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض. علی اگر آپ نہ ہوتے تو روئے زمین پر زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، زہرا کی کوئی برابری کرنے والا نہ ہوتا. یہ ہے مولا کائنات کی، یہ ہے جناب زہرا کی فضیلت. یہی سبب ہے کہ جناب سیدہ نہ نبی ہیں، جناب سیدہ نہ امام ہیں. توجہ، جناب سیدہ نہ نبی، جناب سیدہ نہ امام. تو جناب سیدہ کی فضیلت کیا ہے؟ آپ نہ امام نہ نبی، آپ کی فضیلت. اب ایک حدیث اور سنیں. نبی نے فرمایا فاطمہ انتی ام ابیہا. سب نے سنی ہے. ام کہتے ہیں ماں کو. کیوں کہتے ہیں ام ماں کو؟ اس لیے کیونکہ عربی زبان میں جو درخت ہوتا ہے نا، شجر،
اس کی جو جڑ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے. پچھلا محلہ. درخت کی جڑ کو کہا جاتا ہے. نبی نے فرمایا انتی ابیہا، فاطمہ، یہ تو ظاہری تفسیر ہو گئی کہ تو باپ کی ماں ہے. انتی ابیہا. عرفانی تفسیر کیا ہوئی؟ انتی ابیہا، تو ہدایت کی جڑ ہے. اگر تو نہ ہوتی تو نہ شاق رسالت ہوتی، نہ شاق ولایت. تو نہ ہوتی تو نہ شاق رسالت، پوری ذمہ داری کے ساتھ، نہ شاق ولایت، تو نہ نبی نہ امام. تو بی بی زہرا کی فضیلت کیا؟ یا تو نبوتوں کا تاج سر پہ رکھا ہو، وہ ہے نہیں عورت کے لیے. نہ امام 12. تو بی بی زہرا کی فضیلت اسی حدیث کی روشنی میں، نہ نبی نہ امام نہ ولی. جناب زہرا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جناب زہرا مصدر ولایت ہے. مصدر ولایت، مخرج ولایت، منبع ولایت. اور دلیل کیا ہے اس کی؟ اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، معذرت کے ساتھ، بے شک علی نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جم اللہ، خاصت اللہ، خزائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایت، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، غدیر کا مولا، ساقی کوثر، امیر المومنین. کوئی شک نہیں، امیر المومنین. لیکن توجہ، علی کی ذات، توجہ، علی مملکت ولایت کے سلطان اول و آخر. مملکت ولایت کے سلطان اول و آخر. لیکن ذات علی مصدر ولایت نہیں ہے. ذات فاطمہ مصدر ولایت ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ذات علی مصدر ولایت ہوتی تو تاریخ نے امیر المومنین کے 18 یا 19 بیٹے بتائے ہیں. حوالہ جو دیا ہے تاریخ نے، بعض روایتوں میں 18 بیٹے، بعض روایتوں میں 19 بیٹے. اگر ذات علی مصدر ولایت ہوتی تو علی کا ہر بیٹا امام ہوتا. ذات علی اگر مصدر ولایت ہوتی تو علی کا ہر بیٹا امام ہوتا. علی کا ہر بیٹا امام نہیں، فاطمہ کا ہر بیٹا. تو امامت کس کی میراث؟ علی کی میراث نہیں، فاطمہ کی میراث ہے امامت. یہ جو آج بھی امامت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، یہ سیدہ کی وراثت ہے.
تو ہدایت کی جڑ ہے، تو مصدر ولایت ہے، اگر تو نہ ہوتی تو نہ شاق رسالت نہ شاق ولایت۔ یہ جو امامتوں کا سلسلہ آگے بڑھا، یہ علی کی میراث نہیں، فاطمہ کی میراث۔ دیکھیے کیوں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے کسی قدر والی رات میں یہ قرآن نازل کیا، تم کیا جانو یہ قدر والی رات کیا ہے؟ تم جان ہی نہیں سکتے۔ جس رات کا عرفان حاصل نہ ہو سکے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ خود مشیت نے اعتراف کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو یہ قدر والی رات کیا ہے۔ ہر نعمت کے نزول کے لیے ظرف درکار ہے، اگر ظرف نہ ہو تو نعمت صاحب نعمت تک نہیں پہنچتی۔ یہ پانی مجھ تک پہنچ رہا ہے، شفیق بھائی دے رہے ہیں، یہ کیسے پہنچ رہا ہے؟ اگر یہ گلاس نہ ہوتا تو یہ پانی مجھ تک نہ پہنچتا، تو ظرف درکار تھا۔ یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے، اس کے لیے امام باڑے کا ظرف درکار تھا، فرش عزا درکار تھی، در و دیوار درکار تھے، ممبر و مائک درکار تھا، لائٹ درکار تھی، انتظام درکار تھا، تب جا کے یہ ذکر جو ہو رہا ہے یہ برپا ہوگا۔ اگر ظرف نہ ہو تو یہ نعمت ذکر ہم تک نہ پہنچے، یہ نعمت آب ہم تک نہ پہنچے۔ یہ پوری ایک سائنس ہے عزادارو، اس پہ کبھی اور گفتگو کریں گے۔ دیکھیے سائنس کیا ہے کہ اگر حسن اور حسین جیسی ہستیاں چاہیے تو یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ ماں فاطمہ ہو، باپ علی ہو، نانا مصطفیٰ ہو، نانی خدیجہ ہو، دادا ابو طالب ہو، دادی فاطمہ بنت اسد ہو، تو بچے حسن اور حسین ہوا۔ یہ پوری سائنس ہے، اس پہ کبھی اور گفتگو کریں گے۔ جینیٹکس آج کے دور کا سبجیکٹ ہے، ابھی اس میں تحقیق چل رہی ہے، ابھی یہ تدریجی منزلوں پر ہے، انشاءاللہ جب آگے جائیں گے تو یہ بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہاں عباس ممکن ہے، لیکن ماں جو چاہیے وہ ہونی چاہیے، تب جا کے عباس وجود میں آئیں گے، باپ علی ہو۔ تو یہ پوری سائنس ہے۔ آج دیکھیے اس کی ضرورت ہے، جو علماء کرام جو ہستیاں پہلے ہوا کرتی تھی وہ آج کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس لیے کیونکہ دیکھیے 2+2=4، یہ بھی ایک میتھمیٹکس ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ آپ لڑکی ایسی لائیں، لڑکا ایسا لائیں، لڑکی کا گھرانہ ایسا ہو، لڑکے کا گھرانہ ایسا ہو، =4 ہو جائے گا۔ لیکن آج نہ ہمارے پاس دفتر ہے نہ ڈپارٹمنٹ ہے جو یہ درج کرے کہ فلاں گھرانے میں کون سی صفت مقبول ہے اور فلاں گھرانے میں کون سی صفت مقبول ہے۔ اگر یہ دفتر قائم ہو جائے اور شجرے نوٹ ہونے لگیں، اوصاف و صفت و خصائل نوٹ ہونے لگیں کہ اس گھرانے میں یہ صفت مقبول، آپ 2 اور 2 4 کریے، جو حاصل ہوگا، جو چاہیے آپ کو وہ آپ کو ملے۔ لیکن یہ دوسرا موضوع ہے۔ تو ہر نعمت کے نزول کے لیے ظرف درکار۔ یہ قرآن جو فرقان حمید ہے، کتاب مجید ہے، یہ حق اور باطل کا معیار ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ نازل نہ ہوتی اگر لیلۃ القدر کا ظرف نہ ہوتا۔ یہ کتاب بھی محتاج ہے اس ظرف کی، اس پاک رات کی، کہ جب تک وہ پاک رات نہ ہوگی اللہ یہ قرآن نازل نہیں کرے گا۔
نہیں کرے گا۔ بھئی اگر آپ کو قرآن یہاں رکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے نا کہ جگہ پاک ہے کہ نہیں، صاف ہے کہ نہیں، شرائط موجود ہے کہ نہیں، پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں، تب جا کے آپ قرآن رکھیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ گندی جگہ پہ قرآن رکھ دیا کہ نہیں ہم نہیں رکھ سکتے جب تک زمین پاک نہ ہو، ماحول سازگار نہ ہو۔ اس کا مطلب جب تک ماحول سازگار نہ ہو، ظرف درکار نہ ہو، تب تک کوئی بھی نعمت نازل نہیں ہوتی۔ یہ قرآن جو کتاب الہی ہے یہ نازل نہ ہوتا اگر لیلۃ القدر کا ظرف نہ ہوتا۔ اب کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام یہ پوچھئے کہ سرکار یہ جو تفسیریں نشر ہوتی ہیں، یہ جو ترجمے نشر ہوتے ہیں، یہ تو ظاہری ہے، اب ذرا باطنی بھی بتا دیجئے، عرفانی بھی بتا دیجئے، معنوی بھی بتا دیجئے کہ یہ لیلۃ القدر آخر کیا ہے، راز کیا ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا لیلۃ القدر قرآن مجید میں ہماری جدہ فاطمہ زہرا کا قرآنی اسم ہے۔ فاطمہ بھی اسم، کوثر بھی اسم، لیلۃ القدر بھی اسم۔ یہ نام ہے فاطمہ زہرا کا قرآنی نام، قرآنی لیلۃ القدر۔ کہا کیوں کہا اللہ نے لیلۃ القدر؟ اب امام نے فرمایا اس لیے کیونکہ بشریت ہماری جدہ فاطمہ زہرا کا عرفان حاصل کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک اللہ نے فاطمہ کو لیلۃ القدر اس لیے کہا کیونکہ ہم لوگ انسانیت بی بی سیدہ کا عرفان حاصل نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے ایک قرآن ہے جو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو؟ تو یہ کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم اگر ظرف فاطمی نہ ہوتا تو حسن اور حسین کے وجود کے قرآن نازل نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ نے دیکھیں قرآن صامت، قرآن ناطق، تو ایک ترجمہ تو یہ ہوا کہ قرآن صامت نازل نہ ہوتا اگر شب قدر نہ ہوتی۔ اللہ نے کہا حسنین نازل نہ ہوتے اگر ظرف فاطمی نہ ہوتا۔ قرآن ناطق کے نزول کے لیے ظرف فاطمی درکار۔ رسول کی صفتیں اور علی کی صفتیں علی اور رسول کے ساتھ چلی جاتی اگر روحانیت فاطمہ زہرا نہ ہوتی۔ فاطمہ زہرا کو اللہ نے کوثر اس لیے کہا ہے کیونکہ سیدہ نے علی اور نبی کی صفتوں کو قیامت تک کے لیے تسلسل بخشا ہے۔ نبی کی صفتوں کو تسلسل حاصل ہوا، علی کی صفتوں کو تسلسل حاصل ہوا روحانیت سیدہ کی وجہ سے۔ اگر یہ جناب سیدہ کی روحانیت نہ ہوتی، یہ کمال نہ ہوتا، یہ عظمت و عصمت و طہارت نہ ہوتی تو نبی کی صفتیں نبی کے ساتھ، علی کی صفتیں علی کے ساتھ چلی جاتی۔ لیکن اسی لیے تو دیکھ کے نبوت پہ تعظیم کھڑی ہوتی تھی۔ سیدہ تو وہ ہستی ہے جو مصطفیٰ کی صفتوں کو مرنے نہیں دیتی۔ اے مجھ کو حسن اور حسین کی شکلوں میں زندہ رکھنے والی ذات و ہستی، اگر تو نہ ہوتی تو یہ صفتیں اسی کے ساتھ چلی جاتی۔
علی کے ساتھ صفت مرتضوی، نبی کے ساتھ صفت مصطفی چلی جاتی اگر یہ کوثر نہ ہوتی۔ اسی کوثر نے خیر کثیر جو کہا اللہ نے کہ اے نبی ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے، اس کا مطلب کہ نبی کی صفتیں کثرت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ قیامت تک کے لیے باقی رہے گی۔ یہ سیدہ کے کردار کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہے کردار سیدہ، یہ معجزہ ہے کردار بطول کہ نبی کی اور علی کی صفتوں کو قیامت تک کے لیے تسلسل حاصل ہوا۔ وہ فاطمہ زہرا جو مصدر ولایت، جو منبع ولایت، جو مخرج ولایت ہے۔ دیکھیے جتنے بھی معصومین ہیں اور ان کی جو ازواج ہیں وہ سب با کمال بیویاں ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نبی کی زوجہ، مخصوص ازواج کی بات ہو رہی ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نبی کی زوجہ، صاحب عصمت، سلام اللہ علیہا۔ کیوں؟ جب جبرائیل وحی لاتے تھے تو وحی بعد میں دیتے تھے، خدیجہ کو اللہ کا سلام پہلے پہنچاتے تھے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجا ہے۔ جسے اللہ سلام بھیجے وہ رضی اللہ نہیں، سلام اللہ ہوا۔ جسے اللہ سلام بھیجے وہ رضی اللہ نہیں، سلام اللہ ہوا کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب دنیا جھٹلا رہی تھی، اس وقت اس نے دولت کے انبار لگا دیے جب مسلمانوں کا کوئی ناصر اور مددگار نہ تھا، اس نے اس وقت مجھے کوثر عطا کیا جب مجھے دنیا ابتریت کے تانے دے رہی تھی۔ وہ جناب خدیجہ کہ جس نے ملکۃ العرب کا تاج اتار کر نبی کی کنیزی کی ردا اوڑھ لی۔ ایک جملہ کہوں، جو علی سے بھی پہلے نبی کی وزیر رہی ہو اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ جو علی سے بھی پہلے نبی کی وزیر رہی ہو اسے جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ فضیلتوں کا دفتر ہے جو میری نگاہوں کے سامنے کھلا ہوا، لیکن موضوع جناب خدیجہ نہیں، جناب فاطمہ ہے۔ لیکن ہاں، ماں اگر خدیجہ ہو تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہے۔ جن صفتوں کی بی بی خدیجہ نے ابتدا کی تھی ان صفتوں کی جناب فاطمہ نے انتہا کر دی۔ بی بی زینب نے ایک جملہ کہا تھا، مصائب نہیں پڑھ رہا یزید کے دربار میں، مجھے یاد آ گیا کہ جب اپنی فضیلتوں کا اظہار کرنے کا موقع ہے نا تو جناب زینب کہتی ہے کوئی تم میں سے ایسا مکہ سے لے کے مدینے تک، مدینے سے لے کے بصرہ تک، بصرہ سے لے کے یمن تک، اور یمن سے لے کے شام تک یزید کے دربار میں نہج البلاغہ کی وارث نے للکار کر بھرے ہوئے درباروں میں یہ کہا ہے کوئی تم میں سے ایسا مکہ سے مدینہ، مدینہ سے یمن، یمن سے بصرہ، بصرہ سے شام تک جو میری نانی خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔
جو میری نانی خدیجہ کا مقروض نہ ہو۔ اسلام کے وظیفوں پر پلنے والے اور ہوتے ہیں، اسلام کو اپنے وظیفوں پر پالنے والے اور۔ جو اسلام کے وظیفوں پر پلتے رہے وہ اور ہیں۔ تنخواہ بڑھا دیجئے، تنخواہ بڑھا دیجئے، وظیفہ بڑھا دیجئے، وظیفہ بڑھا دیجئے، نبی کو پریشان کرنے والے اور ہیں کہ وظیفہ کیوں نہیں بڑھاتے نبی، اور اسلام کو اپنے وظیفوں پر پالنے والے اور ہیں۔ یہی تو فرق ہے دیگر ازواج میں اور جناب خدیجہ میں، کہ جو اسلام کے وظیفوں پر پلی تھیں، نبی دولہا بن کر ان کے دروازے پر نہیں گئے، وہ خود دلہن بن کے نبوت کے دروازے پر۔ لیکن یہ واحد وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے پر ابو طالب محمد کو دولہا بنا کر لے کر آئے ہیں۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بنی امیہ کا دور ہو اور الزام تراشی نہ ہو؟ کہا یہ تو بیوہ تھیں، 3 شادیاں ہو چکی تھیں پہلے، اور یہ کنواری تھیں، یہ کنواری تھیں اور یہ بیوہ تھیں، یہ کنواری تھیں، وہ بوڑھی تھیں، یہ کمسن تھی۔ اب یہ تو چلیے تاریخ پر چھوڑ دیتے ہیں یا تحقیق پر چھوڑ دیتے ہیں یا نفوس کی شرافت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نفسوں کی شرافت پر چھوڑ دیجئے کہ جناب خدیجہ کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ کنواری تھی یا نہیں تھی، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ واحد بی بی خدیجہ وہ خاتون ہے جسے محمد کنوارے ملے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اگر آپ حضرات آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والے مومنین آ رہے ہیں، ابھی ہماری مائیں بہنیں بھی پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں شاید۔ واحد وہ بیوی جسے رسول کنوارے ملے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ وہ بی بی ہے، عظمتوں والی بی بی۔ یقیناً محمد عربی ملکۃ العرب کے ساتھ ہی جچتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، بے پناہ دولت ملکۃ العرب، عرب جسے ملکہ کہیں، جہاں عرب عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے وہاں خدیجہ کو ملکہ سمجھتے تھے۔ جس کی چوکھٹ پہ عربوں کے مغرور سر جھکتے تھے، جس کا دامن پکڑنے والی کنیزیں اور باندیاں تھیں، جو سفر کرتی تھیں تو حفاظت کے جھرمٹ اور غلاموں کے نرغے کے اندر، اور جب قیام کرتی تھیں تو ریشمی خیمے سونوں کی کھوٹوں سے باندھ دیے جاتے تھے۔
علامہ مودودی نے یہ لکھا ہے تفہیم القرآن میں، سورہ کوثر کی تفسیر کبھی پڑھیے گا، کہ 80% عرب کی اکانومی کا دار و مدار تجارت قتیجہ پر منحصر تھا۔ 80%، اگر تجارت نہ ہوتی تو 80% عوام بھوکی مر جاتی۔ تو عرب کی 80% عوام کو پالنے والی تھی، 80% اکانومی کا دار و مدار۔ اچھا، عرب کچھ کام تو کر نہیں تھے، یا تو لوٹ مار کرتے تھے، بحری قذاب تھے، یا لوٹ مار کرتے تھے، لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لاتے تھے، یا مٹی کے برتن میں اسی طرح کا کاروبار ہوتا تھا۔ تو لوٹ مار بہت ہوتی تھی۔ جب بی بی کے تجارتی کارواں جاتے تھے تو مکہ کے باہر وادیوں میں جو لچے لفنگے بدماش رہتے تھے وہ تجارتی کارواں لوٹ لیتے تھے، اور آپ کو کافی نقصان ہوتا تھا۔ جب نقصان آپ کو کافی زیادہ ہونے لگا تو آپ نے کہا کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا۔ آپ حضرت عمران کے پاس گئیں، کہا یا سردار قریش، یا سید البطھا، یا عمران ابو طالب، آپ قریش کے بزرگ ہیں، آپ مکہ کے سردار ہیں، یہ جو تجارتی کارواں میرے جاتے ہیں، یہ عرب کے لٹے لفنگے بدماش یہ تجارتی کارواں لوٹ لیتے ہیں، اور مجھے کوئی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کوئی تدبیر کریں، کوئی راستہ نکالیں۔ حضرت عمران نے کہا تم پریشان مت ہو، میں اس کا راستہ ضرور نکال لوں۔ اگلے دن حضرت ابو طالب نے ان تمام بدماشوں کو پیغام بھجوایا کہ سردار قریش نے تمہیں بلایا، سردار مکہ نے تمہیں بلایا ہے۔ یہ کانپتے ہوئے حضرت عمران کی بارگاہ میں آ پہنچے، ڈانٹا نہیں، سرزنش نہیں کی، تنبیہ نہیں کی، سب کو بٹھا کے کہا سنو، کب تک لوٹ مار کرو گے، کب تک یہ چوری چلے گی؟ ایک آفر لایا ہوں تمہارے لیے۔ کہا کیا؟ کہا خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کے ساتھ تجارت کرو گے؟ سوچنے لگے تجارت؟ کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہا کچھ نہیں کرنا، جب یہ تجارتی کارواں جائے تو ایک بھیڑ دو، جب لوٹ کے آئے تو 2 بھیڑے لے لو، جب تجارتی کارواں جائے تو 1 اونٹ دو، جب لوٹ کے آئے تو 2 اونٹ لے لو۔ یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کا پہلا تصور تھا۔ جو تدبر عمران کا صدقہ دنیا آج تک کھا رہی ہے۔ اب جو یہ تجارتی کارواں نکلا تو یہ سارے لٹیرے، یہ لچے لفنگے بدماش نیزے لے کے کھڑے ہو گئے، ہمارا مال جا رہا ہے، ہمارا مال جا رہا ہے۔ جو غاصب تھا ابو طالب کی حکمت نے اسے امین بنا دیا۔ پوتے نے بھی تو اسی حکمت کا استعمال کیا تھا سلو کر کے، کہ جو غاصب تھا اسے امین بنا دیا تاکہ چوری نہ کر سکے۔ اب آپ کو کافی منافع ہوا۔ جب منافع ہوا تو آپ نے کہا کہ ایک حصہ تو سردار قریش کا بھی بنتا ہے، بھئی پروفٹ میں کچھ نہ کچھ ان کو بھی دیا جائے۔ ان کی تدبیر کی بنا پر یہ پروفٹ مجھے ہوا ہے، تو آپ گئیں اور کہا کہ حضور آپ کی خدمت میں یہ منافع لے کر آئی ہوں۔ حضرت عمران نے کہا نہیں، ہمیں منافع کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں البتہ میرا بھتیجا یتیم عبداللہ جوان ہے اور اسے نوکری کی تلاش ہے، کل میں اس کو لے کر تمہارے در پر آؤں گا۔ اگلے دن حضرت عمران نے حضرت مصطفیٰ کی کلائی پکڑی اور جناب خدیجہ کے دروازے پر لے کر آئے۔ یہ نور مصطفیٰ کی پہلی کرن تھی جو سین خدیجہ میں پہنچی تھی۔ حریر اور دیبا کے پردوں سے جھانک کر دیکھا تو بچپن کے خواب کی تعبیر محمد بن کے نگاہوں کے سامنے، وہ جو نور بن کے بشارتیں دیتا چلا آ رہا تھا، وہ آج بی بی خدیجہ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ آپ نے اپنے مینیجر کو بلایا، میسرہ عیسائی تھا، کہا سنو
مینیجر بن کے نہیں جا رہے، یتیم عبداللہ کے غلام بن کے جا رہے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دن اور رات صبح اور شام مصطفیٰ کی عادات و اطوار و کردار اور رفتار پر نظر رکھو اور مجھے آ کے رپورٹ دو کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا۔ جب یہ شام سے تجارتی کارواں لوٹ کر آیا تو پہلا سوال جناب خدیجہ نے یہ کیا، بتاؤ میسرہ مصطفیٰ کے عیب بیان کر، فضائل نہیں، عیب بیان کر۔ کیوں؟ آپ میرے چاہنے والے ہیں، آپ جلال پور والے میرے والد کے بھی چاہنے والے تھے۔ آپ حضرات سے اگر کوئی میرے بارے میں دریافت کرے تو یقیناً آپ میری تعریف کریں گے، لیکن تعریف کرنے کا مطلب اور گارنٹی یہ نہیں ہے کہ میری ذات کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ تعریف اپنی جگہ، عیوب اپنی جگہ، عیب اپنی جگہ، نقائص اپنی جگہ۔ آپ تعریفیں کرتے ہیں کسی کی، لیکن کیا اس کا مطلب اس کی ذات کے اندر عیب نہیں ہے؟ ہوں گے، لیکن آپ تو تعریف کر رہے ہیں۔ جناب خدیجہ کی حکمت نے یہ سوال کیا، مورخ کے قلم اور کاغذ کی موجودگی میں، میسرہ یتیم عبداللہ کے عیب بیان کر۔ عیسائی میسرہ کی، مسلمان نہیں، زباں کھلی، خلق کا عظیم ہے، خلق کا کریم ہے، گفتار کا صدیق ہے۔ کہا تو نے میرا سوال نہیں سنا، عیب بیان کر۔ کہا شاخیں جھک جھک کر جسے سلام کرتی ہیں۔ کہا عیب بیان کر نقش کفے پر ریت پر جس کے ظاہر نہیں ہوتے۔ کہا عیب بیان کر ابر جس پر سایہ فگن رہتا ہے۔ کہا عیب بیان کر، کہا دنیا یتیم بناتی ہے یہ یتیموں کو سینے سے لگاتا ہے۔ کہا عیب بیان کر، کہا دنیا بیوہ بناتی ہے یہ بیواؤں کے سروں پر عظمتوں کی ردائیں ڈال دیتا ہے۔ کہا عیب بیان کر، کہا دنیا ایک قطرہ آب کے لیے جانیں لے لیتی ہے اس کے در کی سبیلیں کبھی خشک نہیں ہوا کرتی۔ کہا عیب بیان کر، کہا دنیا ایک نوالے کے لیے قتل کر دیتی ہے اس کے سخاوت کے گرم تندوروں کی بوئے صحراؤں کے بھوکوں کو بلا کر سیراب کر دیا گیا۔ کہا عیب بیان کر، کہا عرب سفر کرتے ہیں، موسم میں حدت ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں عربوں کے جسموں سے پسینہ نکلتا ہے، پسینے میں بدبو ہوتی ہے۔ عرب پسینے کی بدبو کو دور کرنے کے لیے مشک، عنبر اور کستوری کا استعمال کرتے ہیں، مگر اے پاک سیدہ تیری عظمتوں کی قسم اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت۔ جسم مصطفیٰ سے پھوٹتا ہوا پسینہ مشک سے اعلیٰ ہے، عنبر سے بہتر ہے، کستوری سے بہترین ہے۔ عیب بیان کر۔ کہا بی بی عیب بیان کروں تو کیسے کروں؟ بنانے والے نے اس میں کوئی عیب خلق ہی نہیں کیا۔ اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ اگر جناب خدیجہ کے غلام بن گئے تو عیسائی بھی ہوگے، ذات مصطفیٰ بے عیب نظر آئے، اور اگر کسی اور کے غلام بن گئے تو اسلام بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیں جس نتیجے تک مجھے پہنچانا ہے کہ جناب خدیجہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، تجھے غریب دیکھا تو خدیجہ کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جس کی دولت اللہ اپنی دولت کہتا ہو، یہ عصمت کی دلیل ہے۔ جناب خدیجہ صاحب عصمت ہے، اللہ جسے سلام بھیجے، نبی جس کے غم میں پورا سال ماتم کرتے رہے، عام الحزن، پورا سال سرکاری طور پر اعلان کر دیا نبی نے غم منایا جائے گا، وہ جناب خدیجہ۔ پھر بھی
مصائب نہیں بیان کر، ایک بہت لطیف نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر بھی تمام تر عظمتوں کے باوجود جناب ختیجہ رسول کے برابر نہیں ہے۔ برابر نہیں، ہمسر نہیں، نبی کی ہمسر نہیں ہے جناب ختیجہ، برابر نہیں۔ جناب شہر بانو امام حسین کی زوجہ، امام زین العابدین کی والدہ، امام حسین کی برابر نہیں ہے۔ جناب ام فروہ امام حسن کی برابر نہیں ہے۔ چوتھے امام کی بیوی کون؟ فاطمہ بنت حسن، امام حسن مجتبیٰ کی بیٹی ہیں فاطمہ، اور ان کا ایک خاص کردار ہے۔ وہ کیا ہے؟ خاص کردار یہ ہے کہ امام محمد باقر، آپ ان کی والدہ چونکہ حسن مجتبیٰ نبی کی تصویر تھے اور نبی کی نسل بیٹی سے چلی، تو امام حسن مجتبیٰ کی نسل میں امامت بیٹی سے آئی۔ نواسے ہیں امام محمد باقر امام حسن، پوتے ہیں امام حسین کے، توجہ ہے۔ یہ پھر آگے جا کے مل گئے۔ پانچویں امام کی زوجہ آپ کی برابر نہیں، چھٹے امام کی زوجہ آپ کی برابر نہیں، بہت تیزی کے ساتھ ساتویں امام کی زوجہ آپ کی برابر نہیں، یہاں تک کہ جس خاتون کے بیٹے کے لیے کائنات کی توجہات مرکوز ہو چکی ہوں اور کائنات کی بقا جس کے وجود کی برکتوں سے وابستہ ہو، وہ کہ جس کی ہدایت رسول جیسی، جس کی عصمت بطول جیسی، جس کی شجاعت علی جیسی، جس کی صلح حسن جیسی، جس کا قیام حسین جیسا، جس کی عبادت زین العابدین جیسی، جس کا علم محمد باقر جیسا، جس کی صداقت جعفر صادق جیسی، جس کا قزم موسیٰ کاظم جیسا، جس کی رضا علی رضا جیسی، جس کا تقوی امام جواد جیسا، جس کی نقاوت علی نقی جیسی، جس کی حیبت حسن عسکری جیسی، اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی۔ اس ہستی کی والدہ ہوگی تو کیسی ہوگی؟ جناب نرجس خاتون، ایسی ہستی کی کہ جو نبوتوں کا خلاصہ ہو، امامتوں کا نچوڑ ہو، جو خاتم الاوصیاء ہو، رسول خاتم الانبیاء، امام زمانہ خاتم الاوصیاء، یہ ختم نبوت، یہ ختم وصایت کی مہر لیے ہوئے آپ کی والدہ نرجس خاتون، باعفت و باکمال بی بی، پھر بھی امام حسن عسکری کی برابر نہیں ہے۔ یہ بات ظاہر ہو گئی، طے ہو گئی، ہر معصوم کی جو زوجہ ہے وہ اس معصوم کی برابر نہیں ہے، اس کے ہمسر نہیں ہے۔ واحد جناب فاطمہ زہرا وہ خاتون ہے اب دیکھیے جلال پور کے مجمع میں یہ گوہر نایاب میں دے رہا ہوں، کیوں؟ نہ علی سے افضل نہ علی سے کمتر، میں بے دلیل بات نہیں کرتا، نہ علی سے کمتر نہ علی سے افضل۔ دیکھیے وہ بی بی ہے کہ امام 11ویں امام نے فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق وفاطمہ حجت اللہ علینا، ہم 11 ائمہ عالمین پر حجت، عالم پر نہیں، ہم 11 ائمہ عالمین پر حجت، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم 11 پر بھی حجت۔ نحن حجت اللہ علی الخلق وفاطمہ حجت اللہ علینا، ہم عالمین پر حجت ہیں، جدہ فاطمہ ہم
آئمہ پر بھی حجت، جو حسن اور حسین پر بھی حجت ہو اس خاتون کو فاطمہ کہتے ہیں۔ علی پر حجت نہیں، لیکن نہ علی سے کمتر نہ علی سے افضل، جو جس پر حجت ہوتا ہے وہ نہ علی سے کمتر نہ علی سے افضل۔ اس حقیقت کو اگر انیس نہ سمجھے تو کون سا عارف شاعر ہے جو سمجھے؟ کون سا عارف شاعر ہے جو اس حقیقت کو سمجھے؟ خدا کی قسم، میں باہر ملک میں تھا اور عبادت کر رہا تھا، لائبریری تھی، عبادت خانہ تھا، اسی میں بیٹھا ہوا میں رات کو عبادت کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا یا ودیت کیا گیا کہ علی سے نہ کمتر نہ افضل، علی کے برابر۔ میں نے کہا اگر کوئی مصرع ایسا مل جاتا جس سے تصدیق ہو جاتی اس تخیل کی۔ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے ریک میں سے کتاب نکالی تو وہ کتاب تھی انیس کے مرثیے، اور میں نے جو پہلا ورق الٹا اس میں جو پہلا مصرع تھا خدا کی قسم جو پہلا مصرع تھا اس میں انیس کہتے ہیں زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ قیامت کر دی انیس نے، یہ الہامی مصرع ہے، دوسرا جو مصرع ہے اس کا زاہد ہیں۔ اب دیکھیے میں پڑھتا رہوں گا اور تکرار کرتا ہوں گا جب تک آمادگی نہیں ہوگی۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں۔ دونوں خدا کے فضل سے۔ اب دیکھیے بہت کچھ بیان کرنا تھا، یہ تمہیدی گفتگو کیونکہ وقت نہیں ہے زیادہ، مجھے بھی جانا ہے، کل مجھے امروہہ کا سفر کرنا ہے، پرسوں وہاں صبح ایک مجلس کو خطاب کرنا ہے، تو سفر بہت طویل اور بائی روڈ ہے، بائی ٹرین بھی نہیں۔ تو مغرب کے ٹائم کیا حضور یار؟ 5:15 انشاءاللہ 5:20۔ زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں۔ دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں۔ میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے، سنی نہیں ہے کہیں، کتاب بھی موجود ہے میرے پاس۔ رسول اللہ نے اپنے آخری وقت میں کسے بلایا؟ بی بی زہرا کو بلایا، اور کچھ گفتگو کی کان میں۔ علی دور کھڑے ہوئے ہیں، علی کو نہیں بلایا، بی بی زہرا کو بلایا، کان میں کچھ راز بیان کیے، راز بیان کیے۔ جب راز بیان کیے اب علی کو بلایا، کہا علی ادھر آئیے، علی کو سینے سے لگایا، اب ایک جملہ کہا علی کے کان میں، کہا علی کچھ راز تھے جو میں نے فاطمہ کے حوالے کر دیے، اب فاطمہ ان رازوں کو میرے مرنے کے بعد تمہارے حوالے کرے گی۔ میرے مرنے کے بعد وہ راز فاطمہ
تمہارے حوالے کرے گی۔ کچھ راز تو ایسے ہیں جو زہرا کے توسط سے علی تک پہنچتے ہیں۔ اس ہستی کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، نبوت جس کی تعظیم کے لیے اپنا مقام چھوڑ دے، صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، اس مقام پر بٹھانا ہے جہاں نبی بیٹھے رہتے تھے۔ اور ایک لکھنؤ کے مجتہد تو یہ کہتے تھے، میرا دل کہتا ہے کہ جب تک بی بی بیٹھی رہتی ہوں گی نبوت کھڑی رہتی ہوگی۔ اپنے مقام پر بٹھاتے تھے زہرا کی تعظیم۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب روز محشر، آئیے آپ کو تخیلات میں روز محشر لے کر چلوں کہ ناخے پر بی بی کی سواری آئے گی نا، سب سے پہلے داخل ہونے والی جناب فاطمہ زہرا ہے جنت میں، سواری پر سوار ہو کے نور کے ناخے پر جب یہ نورانی بی بی آئے گی تو جب آئے گی تو کیا نبوت پہ تعظیم کھڑی نہیں ہوگی؟ نبوت پہ تعظیم کھڑی ہوگی کہ فاطمہ کی سواری آئی۔ اور جب نبی پہ تعظیم کھڑے ہوں گے تو کیا علی بیٹھے رہیں گے؟ علی پہ تعظیم کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جب علی پہ تعظیم کھڑے ہوں گے تو 11 امامت پہ تعظیم کھڑی ہو جائیں گے۔ جب 13 معصومین پہ تعظیم کھڑے ہوں گے تو 1,23,999 انبیاء کرام پہ تعظیم کھڑے ہوں گے۔ اور جب 1,24,000 انبیاء کرام اور 13 عصمت جناب سیدہ کی خاطر پہ تعظیم کھڑی ہوں گی تو ہر نبی کی امت پہ تعظیم کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ تنہا نبی نے سیدہ کی تعظیم نہیں کی، یہ پوری خدائی نے، تمام کی تمام خدائی نے زہرا کی تعظیم کی۔ نبی کی تعظیم تنہا نبی کی تعظیم نہیں ہے، پوری خدائی کی تعظیم ہے، پوری خدائی کی تعظیم۔ وہ جناب سیدہ، یہ تو جناب سرکار دو عالم کی تعظیم ہے۔ علی کی تعظیم دکھاؤں آپ کو؟ عمار یاسر سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ علی مسجد سے نکل کر گھر کے اندر گئے، اور عمار کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ علی جب باہر آ رہے ہیں تو الٹے قدموں سے باہر آ رہے ہیں، الٹے قدموں سے گھر سے باہر نکلے۔ عمار نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ تجسس میں ڈوب کے سوال کیا، مولا یہ کیسی کیفیت ہے؟ پہلی دفعہ دیکھا کہ آپ الٹے قدموں سے باہر آ رہے ہیں۔ جب انسان باہر نکلتا ہے تو پشت پیچھے ہوتی ہے، سینہ سامنے ہوتا ہے، لیکن جب علی آئے تو پشت آگے ہے، سینہ پیچھے ہے، الٹے قدموں سے علی گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ کہا علی یہ کیا کیفیت تھی؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم صحن خانہ میں نبی کی بیٹی فاطمہ موجود تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ کو پشت دکھا کر علی گھر سے باہر نکلے؟ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے جس کی تعظیم علی پر بھی واجب ہو؟ نبی پر واجب تو علی پر واجب کیوں نہیں؟ وہ فاطمۃ الزہرا۔ اور ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ وہ تاریخ بہت زیادہ دور نہیں ہے، ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے غیر معمولی محبت، سب سے زیادہ اگر عزیز تھا کوئی تو وہ جناب زہرا تھی۔ رسول اللہ کو اگر کوئی عزیز تھا سب سے زیادہ تو وہ جناب فاطمۃ الزہرا۔ اور یہ باپ کے بیٹی سے جملے نہیں ہیں، یہ سید المرسلین کے سیدۃ النساء للعالمین سے جملے ہیں۔
کہا بیٹی تو مجھے یا ابتا کہہ کے بلایا کر. یا ابتا کیا مطلب؟ یہ عربی کا ایک جملہ ہے، لفظ ہے یا ابتا. کیا مطلب؟ جس میں پیار ہے، محبت ہے. اس کا ترجمہ ہوگا اے میرے بابا. اور نبی کا یہ جملہ بہار میں ہے کہ نبی فرماتے ہیں فاطمہ جب تم مجھے یا ابتا کہہ کے بلاتی ہے تو میری جان میں جان آ جاتی ہے. تاکید کرتے تھے نبی کہ میری بیٹی یا ابتا کہہ کے بلایا کر. اے بابا، اے میرے بابا، یا ابتا، یا ابتا، اے میرے بابا. ایک روایت اور، جب جناب زہرا دلہن بنی ہے نا تو آپ کی رخصتی ہو رہی تھی. نبی کی ازواج دائیں بائیں تھی اور ام ایمن کے ساتھ نبی ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طویل ردا تھی جو رسول اللہ نے جناب سیدہ کے سر پہ ڈال دی تھی. یہ اتنی طویل تھی کہ خط دے رہی تھی زمین پر. اسی اثنا میں چادر کے کونے سے بی بی کا پیر الجھا اور بی بی لڑکھڑائی. اور ام ایمن روایت کرتی ہے کہ جیسے ہی نبی نے دیکھا کہ فاطمہ لڑکھڑا رہی ہے، نبی نے اپنا امامہ اتار کے پھینکا اور دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور جا کے بیٹی کو سنبھال لیا. جناب ام ایمن کہتی ہے کہ نبی نے جب سنبھالا فاطمہ کو اور لوٹ کر آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے، زار و قطار رخسار پہ آنسو کے خطرات نمودار ہو رہے ہیں، چہرے سے پریشانی کے آثار. ام ایمن نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ سر دہا بھری رسول اللہ نے اور کہا اگر فاطمہ گر جاتی تو کیا ہوتا؟ رو کے کہا نبی نے ام ایمن اگر فاطمہ زمین پر گر جاتی تو کیا ہوتا؟ میں کہوں یا رسول اللہ آ کر دیکھیے آپ کے مرنے کے بعد فاطمہ صرف زمین پر گری نہیں بلکہ جلتا ہوا دروازہ. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے. فاطمہ لڑکھڑائے تو نبوت امامہ پھینک دے، فاطمہ لڑکھڑائے تو نبی رونے لگے، فاطمہ لڑکھڑائے تو نبوت کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے. یا رسول اللہ زہرا کو صرف زمین پر گرایا نہیں گیا، جلتا ہوا دروازہ. اب سننا عزادارو، اگر دل پر چوٹ لگے تو خادم کو معاف کر دینا. جب دروازہ گرا نا تو فاطمہ کہہ کے یا ابتا، یا ابتا، اے میرے بابا. بار بار زہرا کہتی تھی یا ابتا، یا ابتا، یا ابتا، اے میرے بابا، اے میرے بابا. مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ. جب جلتا ہوا دروازہ زہرا پر گرا اور فاطمہ نے تکرار کی ہے میرے بابا یا ابتا، وہی جملہ جو نبی کہتے تھے بیٹی یا ابتا کہہ کے بولا کر میری جان میں جان آتی ہے. مجھے نہیں پتا زہرا نے جب بار بار بلایا ہوگا تو نبی قبر میں پھر جو پسلیاں ٹوٹی زہرا کی تو اٹھنا مشکل ہو گیا زہرا کے لیے. یقیناً علی تعظیم کرتے تھے فاطمہ کی، فاطمہ بھی تو تعظیم کرتی تھی علی کی. عزادارو روایت ہے امام حسن سے کہ جب پسلیاں ٹوٹ گئی نا جناب زہرا کی اور چند دن گزر گئے تو ایک دن علی جب گھر کے اندر تشریف لائے تو جناب زہرا لیٹی ہوئی تھی، اٹھنا چاہا کونیوں کے بل،
تعظیم کے لیے، لیکن اٹھ نہیں سکی. کہتی ہے ابو الحسن معاف کرنا کنیز کو. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا تعظیم کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی. معصومہ تھی نا، جب روتی تھی تو زمین میں زلزلہ آتا تھا. کائنات متاثر ہوتی ہے جب معصوم تک کوئی تکلیف پہنچتی ہے. کائنات متاثر ہوتی ہے، آسمان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، زمین کانپنے لگتی ہے، در و دیوار ہلنے لگتے ہیں. اسی لیے مدینے والے کہتے تھے علی فاطمہ سے کہہ دو یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا، کیونکہ جب نبی کی بیٹی روتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. فاطمہ جب گریہ کرتی ہیں تو زمین اور آسمان روتے ہیں. فاطمہ سے کہہ دو یا تو دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. علی نے آ کے کہا مدینے والے شکایت کر رہے ہیں. فاطمہ نے تڑپ کے کہا ابو الحسن کہہ دو زیادہ دنوں کے مہمان نہیں، مر جائے گی فاطمہ. کہہ دو زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہیں. علی نے کہا فاطمہ یہاں نہ رویا کرو، میں مدینے کے باہر بیت الحزن بنا دیتا ہوں. عزا خانہ کھجور کے پتوں سے علی نے بنایا. عزاداروں، وہ درخت میں نے دیکھا ہے جس کے نیچے بیٹھ کر فاطمہ روتی تھی. وہ مقام میں نے دیکھا ہے، وہ جگہ میں نے مدینے میں دیکھی ہے. ایک دن جناب زہرا جب آئی نا تو چہرہ دھوپ سے دمک رہا ہے. علی نے کہا فاطمہ یہ کیا حالت ہے؟ کہا حکومت نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے نیچے بیٹھ کے بیٹی اپنے باپ کو رویا کرتی تھی. ایک دن علی روتے ہوئے گھر کے اندر تشریف لائے. بی بی زہرا کہتی ہیں ابو الحسن یا امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے؟ ارے اگر مدینے والے سلام نہیں کرتے تو کیا ہوا، ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں، ہمیں اللہ سلام کرتے. کہا نہیں بی بی اس لیے نہیں رو رہا کہ مدینے والے سلام نہیں کرتے، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں سلام کرتا ہوں مگر وہ جواب نہیں. علی سلام کرتا ہے مگر مدینے والے جواب نہیں دیتے. ایک دن جناب زہرا نے سنا کہ مدینے والے رو رہے ہیں، پورا مدینے والا دھاڑ مار مار کر رو رہا ہے. فضہ سے پوچھا فضہ مدینے والے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بی بی بلال آئے ہیں، رسول کا صحابی بہت دنوں کے بعد بلال مدینے آیا ہے. نبی کے مرنے کے بعد جو مدینے کو سونا کر گیا تھا، چھوڑ کے چلا گیا، آج وہ آیا ہے. مدینے والے بلال کو دیکھ کر رو رہے ہیں. میں کہوں مدینے والوں، رسول کا صحابی دیکھ کر روتے ہو، نبی کی بیٹی دیکھ کر نہیں. یہ کیسی محبت ہے تمہاری مدینے والوں. بلال کو دیکھ کے نبی یاد آیا، بطول کو دیکھ کے رسول یاد نہیں آئے، علی کو دیکھ کے نبی یاد نہیں آئے. بس بی بی کہتی ہیں فضہ کیا بلال ہمارے دروازے پر آنا پسند کریں گے؟ کل تک اس دروازے پر بھیڑ لگی رہتی تھی مگر آج کوئی سلام کرنے کے لیے بھی در علی پر نہیں آتا. اسی اسنا میں ایک آواز بلند ہوئی، السلام علیکم یا بلال حبشی کا سلام قبول کریں اہل بیت نبوت، اے معدن الرسالہ، اے نبوت کے سرمائے. غلام کا سلام قبول کرو. پردہ نصب ہوا. بی بی زہرا پوچھتی ہیں بلال کہاں چلے گئے تھے؟
بلال کہتا ہے بی بی مدینہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، آپ کے بابا کے مرنے کے بعد حبشی غلام کو کوئی عزت کی نگاہوں سے دیکھنے والا۔ شاید اذان میں ایک گواہی دیتے تھے نا بلال غدیر کے بعد، حکومت کو وہ گواہی پسند نہیں آتی تھی تو معزول کر دیا بلال کو۔ بلال نے مدینہ چھوڑ کے تبرہ کیا، برات کا اظہار کیا تاکہ مورخ کا قلم لکھے کہ چاہنے والے کی نفسیات محبوب کی گلی ہوتی ہے، محبوب سے دوری نہیں ہوتی۔ بلال نے کیوں چھوڑا مدینہ اور شام کیوں چلے گئے؟ تاریخ کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بی بی مجھے کوئی عزت کی نگاہوں سے دیکھنے والا نہیں تھا، میں مدینہ چھوڑ کے بہت دور چلا گیا، شام چلا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ رات میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، زلف پریشان، چہرے سے پریشانی کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ آ کے کہا بلال بڑے چین سے سو رہا ہے، مدینے میں میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے۔ عظمت سیدہ کی قسم، اسی وقت چل پڑا۔ بی بی مزاج کیسا ہے؟ زیادہ دنوں کا روگ نہیں ہے بلال، یہ مصائب بھی دور ہو جائیں گے، ان قریب اپنے بابا سے جا ملوں گی۔ کہا بلال ایک تمنا ہے۔ کہا خادم حاضر ہے بی بی۔ کہا بلال کتنے دن ہو گئے ہم نے تیری اذان نہیں سنی۔ بلال کانپنے لگا، کہتا ہے بی بی مجھے معاف کرنا، رسول اللہ کے بعد میں نے قسم کھائی ہے کہ زندگی میں کبھی اذان نہیں دوں گا۔ بی بی نے کہا بلال تجھے ہمارے حق کی قسم۔ بلال کانپ کے کہتا ہے بی بی معاف کرنا، میں بھول گیا تھا کہ حکم رسول اور حکم بطول میں کوئی فرق نہیں۔ بس عزادارو اعلان ہو گیا مدینے والو، ارے مؤذن رسول آج اذان دے گا۔ مائیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر آ گئی، بہنیں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر آ گئی۔ بلال مسجد کی بلندیوں پر چڑھا۔ آج بلال کو حسرتوں نے اور تمناؤں نے گھیر لیا۔ بلال نے بانگ اذان بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ نے سر پہ ردا رکھی اور وہاں جہاں باپ کی قبر تھی آ کے کہتی ہیں بابا اٹھئے، مؤذن اذان دے رہا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تڑپ کے سیدہ نے کہا بابا ایسے تو پہلے کبھی نہ سوتے تھے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فضہ دوڑی ہوئی آ کے کہتی ہے بلال اذان روک۔ زہرا غش کھا کے خبر نبی پر گر گئی۔ میں کہوں اے بی بی باپ کا نام صحابی کی زبان سے سنا، غش آ گیا۔ رسول کا نام صحابی کی زبان سے سنا، غش آ گیا۔ باپ کا نام عزت کے ساتھ سنا اور غش آ گیا۔ مگر اے بی بی ان بیٹیوں کا کیا ہوا ہوگا جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے باپ کے کٹے ہوئے منہ پہ تماچے، کانوں کی بالیاں، گلے میں رسی، دیار بدیار، کوچہ با کوچہ، واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ، اے میرے بابا۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ رب کریم ذکر کو بطور عبادت قبول فرما، فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے اور مجلس سننے والے مومنین کے گناہوں کو معاف فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا کرتے ہیں، جو بیمار ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب کریم بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم اور دائم رکھ، جن کی گودیاں آباد ہیں انہیں ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھ۔ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو اور تمام مومنین اور مومنات کو اور جملہ عزاداروں کو ہر قسم کے ایکسیڈنٹ، حادثات اور نظر بد اور لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما۔ جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات بخش دے، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے، جو باروزگار ہیں ان کے رزق حلال میں کثیر اضافہ عطا فرما۔ عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں، ہمارے دینی مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے روزوں کی زیارت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما۔ رب کریم مرحومہ کے درجات بلند فرما، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی صحت، آبرو اور رزق میں کثیر اضافہ عطا کر، اور ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے، حضور کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ ام سلمہ بنت مرحوم شبیر حسین اور محمد بشیر حسین اور محمد حسنین مرحوم ابن حاجی ہدایت حسین، حاجی ابو جعفر مرحوم حاجی محمد ابراہیم، تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو ثوابی ساتھ، اور خاص طور سے حکیم امت مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب تاب سرا کی اور روح پرفتو کو ثوابی ساتھ فرما۔